یہ دنیا جو ہے، یہ جو اس کو ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، یہ ورلڈ آف اپرچونیٹیز ہے. اس میں اپرچونیٹیز کا ایکسپلوژن ہوا ہے. جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے، پرنٹنگ پریس ہے، انٹریکشن ہے، اور جو نئے آئیڈیاز ہیں جیسے فریڈم ہے، ریلیجس فریڈم، یہ ساری چیزیں جو پورا جو ماڈرن سویلائزیشن جو ہے، پورا ماڈرن سویلائزیشن جو ہے وہ نئے نئے اپرچونیٹی، نئے نئے مواقع کھولے ہیں اس نے، جو کبھی پہلے نہیں تھے، جو پہلے کبھی نہیں تھے. تو اس کو اویل کرو. لڑنے کی کیا بات ہے؟ لڑنا کس لیے؟ یعنی اگر پولیٹیکل اعتبار سے آپ کو کچھ شکایت ان سے ہے تو اس کو اوائڈ کرو، اور دوسرے جو مواقع ہیں اس کو اویل کرو. تو کچھ لینڈ کو لے کر، پولیٹیکل سیٹ کو لے کر کے اور سیاست کو لے کر کچھ شکایتیں جو پیدا ہوئی مسلمانوں کو، اسی پر سر پٹک رہے ہیں، وہی لڑ رہے ہیں، وہی مر رہے ہیں. اور اس کے باہر جو مواقع ہیں جو ماڈرن سویلائزیشن نے کھولے ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں پڑتے کہ اس کو اویل کریں. اور سب سے بڑا جو موقع کھلا ہے وہ دعوت کے فیلڈ میں. دعوت کے فیلڈ میں دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں. پہلے یعنی ماڈرن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سائنٹیفک ایج، اس سے پہلے کیا تھا؟ مذہب میں اوپننس نہیں تھا، اوپننس نہیں ہوا کرتا تھا. اپنے اپنے اس میں لوگ ہوتے تھے سیل میں، اپنے مذہب کو وہ سوچنے کی چیز نہیں سمجھ سکے. جو جہاں پیدا ہو گئے، جس گھر میں، جس باپ کے یہاں، تو اس وقت جو ان کو مذہب ملا وراثت میں، بس اسی پر رہتے تھے. وہ سوچتے تھے کچھ نہیں تھے، ری تھنک نہیں کرتے تھے وہ. تو ریلیجن کے فیلڈ میں اوپننس بالکل نہیں تھا. سائنس نے یہ دروازہ کھولا اوپننس کا. ہر چیز کو سوچو، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے مشہور واقعہ جو نیوٹن کا ہے کہ سیب اوپر سے گرا تو اس نے سوچا کہ اوپر نیچے کیوں گیا، اوپر کیوں نہیں چلا گیا. یہ انوکھا سوال لوگوں کے لیے تھا. کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ اوپر سے گرے گا تو نیچے آئے گا، اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگے تھے. نیوٹن نے پھر سے سوچا اس کو، کیوں نیچے آیا، وہ اوپر کیوں نہیں گیا. تو ایک نئی چیز دریافت ہو گئی. اس سے ایک نیا دور پیدا ہوا ری تھنکنگ کا. ہر چیز میں ری تھنکنگ، پھر سوچو. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ سارے دنیا میں اوپننس آ گیا. وہ جو اپنے اپنے سیل میں بند رہتے تھے لوگ، وہ ختم ہو گیا. تو ری تھنکنگ جو شروع ہوئی پہلے نیچر سے بڑھتے بڑھتے وہ مذہب تک آ گئی. اب مذہب کے معاملے میں ایک دم یعنی اوپننس آ گیا. آپ فری ڈسکشن کر سکتے ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہ جو پہلے نہیں تھا. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو. میں وہاں گیا لندن، تو جس آپ گھر ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پر کچھ کام کر رہے تھے کچھ ورکر. وہ کرسچن تھے، وہ لوگ ظاہر ہے. تو ان سے جو جہاں میں ٹھہرا تھا اس کے صاحب کے ہاں، اس سے بات کیا انہوں نے، اس کرسچن سے. انہوں نے کہا کہ تمہاری کلرجی جو ہے تم کو بہت بیوقوف بناتی ہے. وہ کرسچن ورکر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کلرجی تم کو بیوقوف بناتی ہے. تو اسے کہا کہ وہ کیسے؟ دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح جو صلیب پر چڑھ گئے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا. بتاؤ. ان کا کہ جب صلیب پر جو چڑھا وہ دوسرا تھا، اب تمہارا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ یعنی گناہ تم نے کیا اور ان کے صلیب پر چڑھنے سے کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو فوراً وہ کہتا ہے مسٹر خان یو آر رائٹ، مسٹر خان یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ڈسکشن نہیں ہو سکتا تھا. پہلے زمانے میں مذہب میں
کرٹیسزم ٹیبو تھا, ٹیبو. آپ کچھ بول نہیں سکتے تھے مذہب کے بارے میں پہلے. اب یہ فری ڈسکشن کا دور آیا, اس کو اویل کیجیے. تو اویل مسلمان نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ کمپلین لے کے بیٹھ گئے, پروٹیسٹ لے کے بیٹھ گئے, یہاں تک کہ گن کلچر چلا دیا. اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سوسائڈ بامبنگ شروع کر دی. سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریٹو تھنکنگ کا ایک دم ہی نہ ہونا ہے. کیوں اپنی جان کو کیوں ہلاک کرو بھائی؟ اپنی جان کو, اپنے آپ کو استعمال کرو, کوئی کام کا میدان ڈھونڈو. تو اس دور کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسلمانوں کا, وہ یہی ہے کہ ان کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں. کریٹو تھنکنگ نہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, ایک مدرسہ ہے, ایک بڑا مدرسہ, اس کے اسٹوڈنٹ آئے, ایک گروپ آیا ان کا یہاں دلی کہ ریلیجس پرسنالٹی سے ملنے کے لیے اور انسٹیٹیوشنس کو دیکھنے کے لیے. تو ان کے کسی نے ان سے کہا کہ میرا نام لیا کہ ان کے یہاں بھی جاؤ, وہ بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں, اسلامی تحریک. تو جو صاحب لے کے آئے تھے ان کو انہوں نے منع کر دیا. نہیں, ان کا نہیں جانا ہے. اب غور کیجیے کیسے آدمی کے اندر کریٹو تھنک آئے گی. یعنی سلیکٹڈ وے میں اگر آپ ملیں آپ, تو آپ کی تھنکنگ ویسی بنے گی, لمیٹڈ تھنکنگ بنے گی. اوپننس کے دور میں وہ اپنے آپ کو سیل میں بند کیے ہوئے ہیں. یعنی کسی وجہ سے وہ ہم سے نیگیٹو ہوں گے تو ہم سے ملنا بھی نہیں ان کو. تو دیکھیے یہ دور جو ہے ایسا ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے ملیے, اس سے بات کیجیے, کرٹیسائز کیجیے, یہ آپ کا رائٹ سمجھا جاتا ہے. کرٹیسائز کرنا آپ کا رائٹ ہے. ایک نیا دور ہے. تو ہر ایک سے ملیے, ہر ایک سے انٹریکٹ کیجیے, ہر ایک سے ڈسکس کیجیے. لیکن ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں ان میں آج بھی اوپننس نہیں آیا. نہ مذہب اداروں کے اندر آیا, نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ اوپننس کا ہے اور تم کہیں بھی جا کر کام کر سکتے ہو, کہیں بھی کر سکتے ہو. جیسے میں خدا کے فضل سے ہر جگہ جاتا ہوں تو غیر مسلموں کے جلسے مجھے بلایا تھا, انڈیا میں بھی, انڈیا کے باہر بھی. وہاں میں کھل کر اسلام پیش کرتا ہوں, کوئی منع نہیں کرتا مجھ کو. ہمارے ساتھی کتابیں لے آتے ہیں, وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ دور کا تقاضا ہے. رہنمائے زندگی. میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے اندر اوپننس نہ ہو تو بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں آپ بلائنڈ ہو جائیں گے, بلائنڈ. دیکھیے اس دور کا یہ جو پہلو ہے اوپننس کا, تو اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ آپ کے لٹریچر کو کہ نہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو بند کیجیے, ہم نہیں اس کو پھیلانے دیں گے, تو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نئے زمانے کا آدمی نہیں ہوں, میں دقیانوسی ہوں, فنڈامنٹلسٹ ہوں. تو کون اپنے آپ کو اپنی امیج بگاڑنا چاہے گا؟ اس کی اپنی امیج آرٹسٹک ہو جاتی ہے. اس آدمی کی اپنی امیج آرٹسٹک ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت کٹر پن اس کے اندر ہے, یہ تو جانتا ہی نہیں آزادی کی ویلو کو, اس کے اندر اوپننس نہیں ہے, اس کے اندر پازیٹو تھنکنگ نہیں ہے. تو یہ دور کا جو اسپرٹ آف دا ایج جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے کو وہ ڈسکریڈٹ کرے گا اگر وہ ایسا کرے. تو اپنی امیج کو باقی رکھنے کے لیے وہ آپ کو موقع دے گا. کہاں سے آپ آئیے, لئی لٹریچر آپ لئی, ڈسٹریبیوٹ کیجیے, آپ کوئی حرج نہیں ہے. ان سب باتوں کو کیوں نہیں جان پاتے مسلمان؟ کیونکہ وہ نیگیٹو یعنی سوچ میں جیتے ہیں, پازیٹو تھنکنگ اندر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو اس زمانے میں ہے پرابلم مسلمانوں کا, وہ نہ تو کسی کی کانسپریسی ہے, نہ کسی کا ظلم ہے, کچھ بھی نہیں.
اصل چیز ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جو تھنکنگ ہے وہ بہت ہی یعنی ان کے اندر کریٹو تھنکنگ نہیں ہے. چیزوں کو پھر سے سوچنا، چیزوں کے بارے میں پھر سے رائے کام کرنا، نئے حالات میں نئے ڈھنگ سے سوچنا، یہ ان کو نہیں آتا. دیکھیے یہ دنیا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ چیلنج کی دنیا ہے. چیلنج ہر وقت چیلنج یہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر آدمی آزاد ہے، تو اپنے اپنے ڈھنگ سے چلے گا. وہ جب چلے گا تو آپ کو چیلنجز پیش آئیں گے. تو دنیا میں ہر طرف چیلنج ہی چیلنج ہے. اس کو کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ اگر ہر وقت لڑتے رہیں تو لڑ کو مرتے رہیں گے خالی. آپ کو مینج کرنا سیکھنا چاہیے. مینج کرنا، آپ کو پرابلم کو مینج کرنا سیکھنا پڑے گا. آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا سیکھنا پڑے گا. آپ کو چیزوں میں پھر سے سوچنا پڑے گا، ری اسیس کرنا پڑے گا چیزوں کے بارے میں. تب آپ پلاننگ کر سکیں گے. اس زمانے میں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو ہے پلاننگ کی ہے. ایک مرتبہ میں ملا ایک صاحب سے جو یعنی یونیورسٹی پڑھے ہوئے، تو ان سے میں نے کہا کہ کسی کام میں کامیابی کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہارڈ لیبر، محنت. تو کہا نہیں یہ تو پرانی چیز ہو گئی، اب کامیابی کے لیے پلاننگ چاہیے. پلاننگ، منصوبہ بندی. یعنی میں اپنے روایتی ذہن کے تحت جو پہلے زمانے ہم سوچتے تھے، بچپن کے زمانے میں جو سنتے تھے، تو اس میں کیا تھا؟ سب سے بڑی چیز تھی محنت 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 محنت. ہم یہ جانتے تھے کہ محنت، ہارڈ لیبر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب زمانہ ہے پلاننگ کا. اس وقت میں ڈسکور کیا کہ ہمارا زمانہ جو نیا زمانہ ہے وہ ایک نئے حالات لے کر آئے ہیں. یہ بات بہت پہلے کی ہے، لیکن اس سے مجھے ایک سوچنے کی لائن ملی. تو پلاننگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی ہو، پازیٹیوٹی ہو. آپ نیگیٹو ریسپانس کے بجائے پازیٹیو ریسپانس دینا جانتے ہوں. یہ سب باتیں، اس باتوں کا موسان فقدان ہے. تو جب پلاننگ نہیں کر پائیں گے آپ تو بڑی کامیابی بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہماری ٹیم کے بارے میں. آج ہی صبح ایک واقعہ ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ٹیم میں ایک وہ چیز آ چکی ہے، یعنی ایک سیلف انسینٹو، خود اپنے جذبے سے کرنا. تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید دعا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ میں دعا کرتا رہوں، اور یہ ٹیم تو خود ایکٹیو ہو گئی. بہت پہلے، اب میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا ہوگا کہ بہت پہلے میں عرب میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس تو فکرہ مطلب ہے کہ آپ آئیڈیا ہے، سوچ ہے، آپ کے پاس کوئی برنامج نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ برنامج نہ ہوا اعداد المبرمجین، یعنی ہم پروگرام میکرز بنانا ہمارا مقصد ہے، پروگرام میکرز. تو یہ اس وقت میرا خواب تھا. اس وقت میرا ایک خواب تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہو جس میں ہر شخص پروگرام میکر ہو، خود بنائے پروگرام، خود سوچے، خود اس کو ایگزیکیوٹ کرے. جب یہ بات ہوئی تھی تب میرے پاس ٹیم نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن میری سوچ یہی تھی کہ ایسی ٹیم چاہیے جس میں کریٹیوٹی ہو، جس کے اندر خود پروگرام بنانے کا مادہ ہو، جو خود پلاننگ کرے. تو میں اس کے لیے دعا کرتا تھا بس کہ خدا مجھے ایسی ٹیم دے دے. آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ٹیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ہماری ٹیم کے جتنے ممبر ہیں، چاہے دلی میں یا دلی کے باہر، وہ خود کام کرتے ہیں. ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیا جاتا، کوئی ان کو یعنی بتایا نہیں جاتا کہ کرنا وہ کرنا، خود سوچتے ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے. اللہ کے فضل سے یہاں سے لے کر امریکہ تک ایسے افراد اس ٹیم میں ہیں جو سرگرم ہیں. تو مجھے بہت خوشی اس پر ہوتی ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے افراد
اس کو دے دیے ہیں جو خود سوچتے ہیں, خود سوچ کر پروگرام بناتے ہیں, خود اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, خود پلاننگ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیے اگر آپ سے میں کہوں کہ یہ یعنی مجھے پیاس لگی ہے, پانی دیجیے, آپ نے مجھے پانی دیا, تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. کیونکہ آپ خود اگر جان لیں کہ میرا حلق سوکھ رہا ہے, مجھے پانی کی ضرورت ہے, خود پانی لائیں تو آپ کا ثواب ڈبل ہو جائے گا. ایسے ہی دعوت کا معاملہ ہے. دعوت کے معاملے میں اگر آپ کا معاملہ یہ ہو کہ جو کچھ بتایا جائے وہ کریں آپ, بس آپ کا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی ڈائریکشن میں چل رہی ہوں, تو آپ کو ایک ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ ایسا کریں, خود ہی سوچیں, خود ہی کریں, تو آپ کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے. آپ قرآن کو پڑھیے, قرآن میں کوئی پروگرام نہیں ملے گا آپ کو, کوئی پروگرام نہیں, صرف کچھ تھاٹ ہے قرآن میں. قرآن بک آف تھاٹ ہے. قرآن جو ہے بک آف تھاٹ, اس میں کوئی پروگرام نہیں دے گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی منظور نہیں ہے کہ لوگوں کو بنا بنائے پروگرام ہو, لوگ اس کے لیے چلیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کی منظور ہے کہ لوگوں کے اندر انسینٹو جاگے, لوگوں کو سوچ ابھرے, خود اپنے مائنڈ سے وہ سوچ کر کے پروگرام بنائیں تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے, زیادہ ان کی صلاحیتیں استعمال ہوں. وہ ہم چاہتے ہیں اس ٹیم میں. اللہ کے فضل سے اس ٹیم میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو سوچتے ہیں, خود پلاننگ کرتے ہیں, خود اس کو چلاتے ہیں. اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب لکھ دیا ہے, بہت زیادہ ثواب. رہنمائے زندگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت کا معاملہ ہے کہ اسے کریٹیوٹی چھن گئی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, انڈیا میں تقریباً 100 برس سے کمنل رائٹس ہوتے ہیں, 100 برس سے کمنل رائٹس. اور پورا آپ لٹریچر پڑھیے مسلمانوں کا تو کیا ہوتا ہے, ہر رائٹ کے بعد بس ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے لوگ کہ پولیس نے یہ نہیں کیا, اور ایڈمنسٹریشن نے یہ نہیں کیا, اور گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, سارا بلیم دوسروں پہ دیں گے. آج تک کوئی ایک بھی مجھے نہیں معلوم جس نے اس کو یعنی کریٹیوٹی کے یعنی کریٹو مائنڈ کے ساتھ سوچا ہو کہ فساد کیوں ہوتا ہے, فساد کیوں ہوتا ہے. یعنی بے شمار اسٹیٹمنٹ, بے شمار کتابیں, بے شمار تقریریں اس پر کی گئی ہیں کمنل رائٹس پر, لیکن کسی میں کریٹیوٹی نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صحابی کی. صحابہ لوگ جو تھے بہت زبردست طریقے, بہت زبردست لوگ تھے, وہ کریٹو تھنکرس تھے. ہر صحابی کریٹو تھنکر تھا. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو یعنی اس کے اندر وہ سوچ پیدا کی تھی, وہ سوچ کہ وہ خود معاملات کو سمجھ سکے. مثلا ایک صحابی کہتے ہیں کہ من لا یرضا بالقلیل مما یاتی بہ صفی ہو یرضا بالکثیر, کہ جو آدمی نادان کے چھوٹے شر کو برداشت نہیں کرے گا, اس کو نادان کے بڑے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ صحابی کے قول تمام رائٹس فسادات جو ہوتے ہیں اس پر اپلائی ہوتا ہے. میں اس سے پہلے آپ کو قصہ بتایا تھا کہ میں لکھنؤ میں تھا, وہاں ایک ہندو اسکالر سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا, بات چیت جو ان سے ہوئی تو اس میں کہا کہ محمد کو اگر ہسٹری سے نکال لیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. ایک شخص تھی کہ میں بھڑک اٹھتا کہ دیکھو ہمارے محمد کی کسار کر رہا ہے,
اس کو شتم رسول کا مجرم ہے. کیسی بات کر رہا ہے یہ؟ یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ محمد کو اگر میں اسے پڑھتا کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا تم گستاخ ہو. تو یہ سب جھگڑے کھڑا کرتا میں کہ محمد کو اگر تاریخ سے نکال لیا جائے تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. تو میں سوچنے لگا. اور میں نے باقاعدہ پڑھا اس پہ, اسٹڈی کی اس پر. اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے کتاب لکھی جو چھپ چکی ہے اردو میں انگلش میں, کہ اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج, دور جدید کا خالق. یہ اس نے جو مجھے کہا اگر میں لڑ پڑتا اس سے کہ تم گستاخی کر رہے ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا. میری نالج نہیں بڑھتی, میرا نئی باتیں مجھے نہ معلوم ہوتی, مگر میں اس کو بطور چیلنج لیا. چیلنج کو تو پر لے کر اس کو مطالعہ کیا میں نے. ایسی ایک مرتبہ میں گیا یونیورسٹی میں, تو فلاسفی کے پروفیسر تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم نہیں ہے, سیکنڈری ریشنلزم ہے. اب بہت زبردست میری دھکا لگا مجھے یہ بات کو سن کر. ہم تو مدرسے پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اسلام عقلی مذہب ہے, عقل کو اپیل کرتا ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلام میں پرائمری ریشنلزم ہے ہی نہیں, صرف سیکنڈری ریشنلزم اسلام میں. لیکن اس پر پھر میں غصہ نہیں ہوا. بہت دنوں تک میں اس کو پڑھا, کافی اسٹڈی کی اس کی کہ پرائمری ریشنلزم کا ہے, سیکنڈری ریشنلزم کا ہے, اور کیوں اسلام ایسا ایک پڑھا لکھا آدمی ایسا بول رہا ہے. تو پھر میں نے کتاب لکھی, کئی کتابیں لکھی, مذہب و جدید فرہنگ وغیرہ. تو اس کو میں نے بطور چیلنج لیا. تو دعوت کا کام یاد رکھیے کہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی اگر آپ کے اندر ٹالرنس نہ ہو, آپ کے اندر پیشنس نہ ہو, آپ یعنی دوسرا آدمی بھڑکائے تب بھی آپ پیسفل رہیں, یہ صلاحیت آپ کے اندر نہ ہو. تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ یہ جو امت مسلمہ ہے جو اس وقت 1 بلین ہو چکی ہے, اس وقت پوری دنیا میں مسلمان 1 بلین ہے, لیکن وہ وزڈم نہیں لوگوں کے اندر. جہاں ہے وہیں ہیٹ بھی جیتے ہیں, نفرت بھی جیتے ہیں, تشدد بھی جیتے ہیں. تو امت مسلموں کو بتانا ہے ویلیو پازیٹیو تھنکنگ کی, ویلیو کریٹو تھنکنگ کی. اور آپ کو خود جو آپ دعوتی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ اپنا آپ کو پازیٹیو تھنکر بنانا ہے, بہت زیادہ. جتنا زیادہ آپ خود بنیں گے پازیٹیو تھنکر, اتنا ہی آپ کی دعوت کا کام جو ہے اس کا اچھی طریقے سے آپ اپنا رول کر سکیں گے. تو ایک طرف اپنے کو پریپیئر کرنا ہے, اور دوسری طرف دوسروں کو سبق دینا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں نہیں اس کی اہمیت. پازیٹیو تھنکنگ کی اہمیت نہیں جانتے, کریٹو تھنکنگ کی اہمیت نہیں جانتے. تو آپ اپنے کو پریپیئر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کو سبق دیجیے. یہ اور مجھے اس بات کو خوشی ہے کہ ہماری ٹیم میں یہ باتیں اللہ کے فضل سے آ رہی ہیں, اور مجھے اپنی ٹیم سے بار بار دعا کرتا رہتا ہوں خدا اس ٹیم کو قبول کر لے اس دور میں دعا ورک کے لیے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے, ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, اور ہم اس دور میں جو دعوت مطلوب ہے, جو دعوتی کام مطلوب ہے, دعوت اللہ کا جو کام مطلوب ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کر لے, ہمیں اس کی توفیق دے, اور ہمیں ہماری نصرت کرے تاکہ اس کام کو ہم کر سکیں اچھی طریقے سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.